اگر ناک کی نوک پر دانہ نکل آئے تو سمجھ لو کہ تمہارے ہارمونز کا توازن بگڑ چکا ہے۔ اگر رات کو پاؤں جلنے لگے تو جان لو کہ خون کی گردش کمزور ہو گئی ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہتی ہے تو یہ جسم میں پوٹاشیم کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آتے ہیں تو یہ خون کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو جائے تو سمجھ لو کہ دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اگر بھوک نہ لگے یا بخار سا محسوس ہو تو جان لو کہ تمہارا میٹابولزم سست پڑ گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جگر کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اگر کھانے کے بعد تھکن محسوس ہو تو ہاضمہ ٹھیک نہیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھ کپ کپانے لگے تو اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگے تو پھیپھڑے کمزور ہیں۔ اگر زخم دیر سے بھرے تو قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو دماغ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھنچاؤ ہو تو جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر ایڑیاں بار بار پھٹنے لگے تو پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو کیلشیم کی کمی ہے۔ اگر سر میں بار بار درد ہو تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر چہرے یا منہ پر سوجن رہے تو دل کمزور ہو سکتا ہے۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مگر یاد رکھو، مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منع، نیم گرم پانی میں لیمو ملا کر پینا میٹابولزم تیز کرتا ہے۔ وضو کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ مسواک صرف دانتوں کے لیے نہیں، دل کے لیے بھی مفید ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بہتر بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑا پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو شخص اکیلا رہنا پسند کرے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ ذہنی سکون کے دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا معدے کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد چند لمحوں کا سکون ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دل کی بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے مگر گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخموں پر مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے۔ جو بندہ شکر زیادہ اور شکایت کم کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ کھانا جو نیند دے دوا سے بہتر ہے۔ وہ بات چیت جو دل کو سکون دے علاج سے قیمتی ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ جو رات کو دیر سے سوتا ہے وہ صبح کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت ذہنی روشنی اور روحانی تازگی بخشتی ہے۔ آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی، سادہ سوچ۔ جسم کی ہر خرابی روح کی چیخ ہوتی ہے۔ جو اپنے جذبات دباتا ہے وہ اندر سے آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر امیر کے پاس نہیں۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہے گا۔ جو وقت پر سوتا ہے وہ وقت پر خوشی بھی پا لیتا ہے۔ نرمی اپناؤ، سخت لہجہ دل اور جسم دونوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ شکر گزار دل کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روحانی سکون جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ جو دوسروں کو خوش کرتا ہے وہ خود اندر سے صحت مند رہتا ہے۔ مسلسل بیٹھے رہنا جسم کو زنگ لگا دیتا ہے۔
روزانہ ہلکی چہل قدمی عمر بڑھاتی ہے۔ سچی نیند وہ ہے جو بستر پر جانے سے پہلے ضمیر کو مطمئن کر دے۔ غصہ پی جانا دل کی سب سے بڑی دوا ہے۔ اللہ پر بھروسہ دل کو سکون دیتا ہے، اور جو انسان ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں جکڑ سکتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ ان باتوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ اور آخر میں دل کا سکون، خوش دلی، شکر گزاری اور ایمان، یہی وہ خزانے ہیں جو تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اپنی صحت کے لیے ایسے مزید پیغامات حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر ناک کی نوک پر دانہ نکل آئے تو سمجھ لو کہ تمہارے ہارمونز کا توازن بگڑ چکا ہے۔ اگر رات کو پاؤں جلنے لگے تو جان لو کہ خون کی گردش کمزور ہو گئی ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہتی ہے تو یہ جسم میں پوٹاشیم کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آتے ہیں تو یہ خون کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو جائے تو سمجھ لو کہ دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اگر بھوک نہ لگے یا بخار سا محسوس ہو تو جان لو کہ تمہارا میٹابولزم سست پڑ گیا ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جگر کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اگر کھانے کے بعد تھکن محسوس ہو تو ہاضمہ ٹھیک نہیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر ہاتھ کپ کپانے لگے تو اعصاب کمزور ہیں۔ اگر سانس پھولنے لگے تو پھیپھڑے کمزور ہیں۔ اگر زخم دیر سے بھرے تو قوت مدافعت کمزور ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو دماغ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر ہاتھوں میں کھنچاؤ ہو تو جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اگر ایڑیاں بار بار پھٹنے لگے تو پانی کی کمی ہے۔ اگر ناک سے خون آئے تو بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ اگر کمر میں اکڑن ہو تو کیلشیم کی کمی ہے۔ اگر سر میں بار بار درد ہو تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر چہرے یا منہ پر سوجن رہے تو دل کمزور ہو سکتا ہے۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنا دماغی تھکن کی نشانی ہے۔ مگر یاد رکھو، مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ صبح نہار منع، نیم گرم پانی میں لیمو ملا کر پینا میٹابولزم تیز کرتا ہے۔ وضو کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ مسواک صرف دانتوں کے لیے نہیں، دل کے لیے بھی مفید ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بہتر بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑا پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو شخص اکیلا رہنا پسند کرے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ ذہنی سکون کے، دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا ذریعہ بھی ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا معدے کے لیے زہر ہے۔ ہر نماز کے بعد چند لمحوں کا سکون ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دل کی بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے اور معافی شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے مگر گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدے تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخموں پر مرہم ہے مگر ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے۔ جو بندہ شکر زیادہ اور شکایت کم کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ کھانا جو نیند دے دوا سے بہتر ہے۔ وہ بات چیت جو دل کو سکون دے علاج سے قیمتی ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ جو رات کو دیر سے سوتا ہے وہ صبح کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت ذہنی روشنی اور روحانی تازگی بخشتی ہے۔ آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی، سادہ سوچ۔ جسم کی ہر خرابی روح کی چیخ ہوتی ہے۔ جو اپنے جذبات دباتا ہے وہ اندر سے آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔
तनाव वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को खा जाता है। सुकून सिर्फ दो जगह मिलता है, सजदे में और माँ की दुआ में। गहरी नींद एक ऐसी दौलत है जो हर अमीर के पास नहीं। दिल का बोझ कम करना हो तो माफ़ करना सीखो, अपने दिल को साफ रखो, जिस्म खुद ब खुद तंदुरुस्त रहेगा। जो वक्त पर सोता है वो वक्त पर खुशी भी पा लेता है। नरमी अपनाओ, सख्त लहजा दिल और जिस्म दोनों को तोड़ देता है। हर मुस्कराहट जिस्म में मुस्बत तवानाई दाखिल करती है। शुक्रगुजार दिल कभी बीमार नहीं होता। रूहानी सुकून जिस्मानी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। जो दूसरों को खुश करता है वो खुद अंदर से सेहतमंद रहता है। मुसलसल बैठे रहना जिस्म को जंग लगा देता है। रोज़ाना हल्की चहलकदमी उम्र बढ़ाती है। सच्ची नींद वो है जो बिस्तर पर जाने से पहले ज़मीर को मुतमईन कर दे। गुस्सा पी जाना दिल की सबसे बड़ी दवा है। अल्लाह पर भरोसा दिल को सुकून देता है, और जो इंसान हर हाल में मुतमईन रहता है उसे कोई बीमारी नहीं जकड़ सकती। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, बल्कि उन बातों से ज़्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती हैं। और आखिर में दिल का सुकून, खुश दिली, शुक्रगुजारी और ईमान, यही वो ख़जाने हैं जो तुम्हें हर बीमारी से महफूज रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अपनी सेहत के लिए ऐसे मज़ीद पैगामात हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।